مسیح یسوع کے پرفضل اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا خادم پاسٹر ظفر کھوکھر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اولڈ کووننٹ کو نیو کووننٹ کے ساتھ مکس نہیں کرنا، پرانے عہد کو نئے عہد کے ساتھ مکس نہیں کرنا۔ آئے خدا کے کلام میں سے عبرانیوں کے نام لکھا گیا پالوس رسول کا خط، پالوس رسول کا مثلی کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس بات پر بلیو رکھتا ہوں۔ عبرانیوں کا خط، اس کا 8واں باب اور اس کی 6 آیت سے آپ کے سامنے پڑھنے کو لکھا ہے۔ مگر اب اس نے اس قدر بہتر خدمت پائی جس قدر اس بہتر عہد کا درمیانی ٹھہرا جو بہتر وعدوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا، کیونکہ اگر پہلا عہد بے نقص ہوتا تو دوسرے کے لیے موقع ڈھونڈا نہ جائے۔ آمین۔ پرانے عہد میں نقص ہے، نیا اس سے بہتر ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے تو جھوٹ نہ بولنا، چوری نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، ان باتوں میں کیا نقص ہے؟ جی آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں، ان میں کوئی نقص نہیں ہے۔ نقص اس بدن میں ہے جو ان تمام احکام کو پورا نہیں کر سکتا، اور پھر اس عہد میں نقص یہ ہے کہ وہ ان کے گناہ کو تو شیشے کی طرح، آئینے کی طرح دکھاتا ہے، لیکن ان کی گندگی کو پاک اور صاف نہیں کر سکتا۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے شریعت سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے، یعنی شریعت کی کتاب یعنی پرانا عہد آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے جو ایک آئینہ کی مانند ہے، اور جب بھی وہ شخص جس نے مسیح کو قبول نہیں کیا اس آئینہ کے سامنے آتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گناہ گار ہے۔ شریعت کے آئینہ سے وہ جانتا ہے کہ مجھ میں گناہ بسا ہوا، اور شریعت اس کی جانب اپنی انگلی اٹھاتی ہے، اسے مجرم ٹھہراتی ہے۔ اور شریعت میں نقص یہ ہے کہ وہ بالکل اس آئینے کی طرح ہے جس کے سامنے کوئی شخص جس کے چہرے پر داغ ہوں، وہ سامنے آئے تو آئینہ اس کا داغ تو دکھائے گا لیکن اس داغ کو صاف نہیں کر سکتا۔ یہ اس پرانے اور موسوی عہد کا نقص تھا جس کو یسوع مسیح نے نئے عہد میں کلیئر کیا۔ نیا عہد بہتر عہد ہے، نیا عہد جو ہے اس کے وعدے بہتر ہیں برعکس پرانے عہد کے۔ آپ دیکھیں کہ نیا عہد جو ہے وہ آپ کو آئینہ دکھاتا اور آپ کے گناہوں کو دھو ڈالتا، آپ کی ساری بدکاریوں کو صاف کر دیتا ہے۔ آمین آمین۔ اس لیے جب آپ نئے عہد کے شیشے کے سامنے جاتے ہیں تو آپ کو راست باز ٹھہراتا ہے، جب آپ پرانے عہد کے شیشے کے سامنے جائیں گے تو وہ آپ کو گناہ گار ٹھہرائے گا۔ اسی لیے پرانے میں نقص تھا، اس لیے نیا دیا گیا۔ جب آپ نئے کے ماتحت آ گئے تو پرانے کا آپ پر اختیار نہ رہا۔ اور آگے لکھا ہے بس وہ ان کے نقص بتا کر کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا، یہ اس عہد کی مانند نہ ہوگا، یعنی وہ عہد جو موسیٰ سے باندھا گیا یہ عہد اس عہد کی مانند نہ ہوگا جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس دن باندھا تھا جب ملک مصر سے نکال لانے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑا تھا، اس واسطے کہ وہ میرے عہد پر قائم نہیں رہے، اور خداوند فرماتا ہے میں نے ان کی طرف کچھ توجہ نہ کی۔ پھر خداوند فرماتا ہے کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ وہ 10 احکام جو آپ کے سامنے رہتے تھے اور آپ کو مجرم ٹھہراتے تھے کہ آپ نے پورے نہیں کیے، مسیح یسوع مسیح نے ان کو پورا کیا اور ان کو آپ کے دل پر لکھ دیا۔ اور اب جب آپ 10 احکام کی جانب نظر اٹھاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مسیح یسوع نے میرے لیے نے پورا کر دیا صلیب پر، مسیح یسوع نے پرانے عہد کے تمام تقاضوں کو میرے لیے پورا کر دیا ہے۔ اب مجھے ان 10 احکام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جب میں فیل ہو جاؤں
تو خدا کا کلام مجھے مجرم نہیں ٹھہرائے گا، کیونکہ مسیح یسوع مسیح نے ان تمام تقاضوں کو پورا کر دیا ہے۔ پریز دی لارڈ، آمین۔ پہلے 10 احکام آپ کو مجرم ٹھہراتے تھے، وہ آپ کو بتاتے تھے آپ ہماری پیروی نہیں کر رہے۔ نئے عہد میں وہی جو 10 احکام ہیں آپ کے دل پر لکھے گئے ہیں، اب وہ آپ کو مجرم نہیں ٹھہراتے، وہ آپ کو راست باز ٹھہراتے ہیں۔ آپ نئے عہد میں شیشے کے سامنے، آئینہ کے سامنے جا کر کہتے ہیں شاید میں گناہ گار ہوں، مجھ سے 10 احکام پورے نہیں ہو پائے، شاید مجھ سے آج ایک جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکا۔ تو پھر نئے عہد کا جو آئینہ ہے وہ آپ کو بتاتا ہے نہیں میرے بیٹے، نہیں میری بیٹی، تو راست باز ہے، تو پاک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسیح یسوع مسیح نے تیرے لیے ان کو پورا کیا اور تجھے پرانے عہد سے چھوڑا دیا۔ پریز دی لارڈ۔ اور آگے 11ویں آیت میں لکھا ہے اور ہر شخص اپنے وطن اور اپنے بھائی کو یہ تعلیم نہ دے گا کہ تو خداوند کو پہچان، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جان لیں گے، اسی لیے میں ان کی ناراضگیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ آمین۔ پرانے عہد جو ہے وہ آپ کے گناہوں کو یاد کراتا ہے، نیا عہد آپ کے گناہوں کو یاد نہیں کرتا۔ آمین۔ اس نے آپ کی بدکاریوں کو ڈھانپ دیا ہے، وہ آپ کے گناہوں کو محسوب نہیں کرتا۔ آمین۔ اور پھر 13ویں آیت میں لکھا ہے جب اس نے نیا عہد کیا تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا، جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے۔ آمین۔ جب اس نے نیا عہد کیا تو پہلا عہد کیا ہے؟ پرانا ٹھہرا دیا گیا اور وہ مٹنے کے قریب ہے، اس کو مسیح یسوع مسیح نے آپ کے سامنے سے ہٹا دیا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس لیے آپ نے کبھی بھی نئے عہد کو پرانے میں اور پرانے کو نئے میں مکس کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ یسوع مسیح کے اپنے الفاظ ہیں، نئے عہد نامے میں یسوع مسیح فرماتے ہیں، متی کی انجیل اس کا 9 باب اور اس کی 16ویں آیت سے آپ کے لیے پڑھنے کو پھر سے میں ریفرنس ریپیٹ کر رہا ہوں۔ متی رسول کی بابت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 9واں باب اور اس کی 16 آیت سے، کورے کپڑے کا پیون پرانی پوشاک میں کوئی نہیں لگاتا، کیونکہ وہ پیون پوشاک میں سے کچھ کھینچ لیتا ہے اور وہ زیادہ پھٹ جاتی ہے، اور نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتے، ورنہ مشکیں پھٹ جاتی ہیں اور میں بہہ جاتی ہے اور مشکیں برباد ہو جاتی ہیں۔ آمین، آمین۔ آپ نے دیکھا یسوع مسیح کے الفاظ کیا ہیں کہ نئی میں کو پرانی مشکوں میں نہیں ڈالتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولڈ کووننٹ کو نیو کووننٹ کے ساتھ مکس نہ کریں۔ پرانے عہد میں بھی خدا نے اس بات کی ممانعت فرمائی تھی کہ پرانے عہد میں کوئی اور چیز ایڈ نہ کرو۔ استثنا کی کتاب اس کا 22 باب اس کی 9ویں 10ویں اور 11ویں آیت آپ کے سامنے پڑھنے کو ہوں۔ لکھا ہے 9ویں آیت میں تو اپنے پاکستان میں 2 قسم کے بیج نہ بونا، تانا ہو کہ سارا پھل یعنی جو بیج تو نے بویا اور پاکستان کی پیداوار دونوں ضبط کر لیے جائیں۔ تو بیل اور گدھے دونوں کو ایک ساتھ جوت کر ہل نہ چلانا، تو اون اور سن دونوں کی ملاوٹ کا بنا ہوا کپڑا نہ پہننا۔ آمین۔ پرانے عہد میں بھی خدا نے کہا تھا کہ پرانے عہد میں کسی اور چیز کی مکسنگ نہ کی جائے، مکسنگ خدا پسند نہیں کرتا۔ اور نئے عہد میں بھی یسوع مسیح نے کہا کہ مکسنگ مت کی جائے۔ آمین۔ اولڈ کووننٹ کو اولڈ رہنے دیں، نیو کووننٹ کو نیو رہنے دیں۔ اور اب آپ نئے عہد میں ہیں، یہ عہد آپ کو راست باز ٹھہراتا ہے، یہ عہد آپ کو پاک ٹھہراتا ہے۔ اگر ایک اور ریفرنس بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں، میں ختم کرنا چاہ رہا تھا ویڈیو کو، لیکن ایک ریفرنس ضرور آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ 2 کرنتھیوں یعنی پولس رسول کا لکھا گیا خط کرنتھس کی کلیسیا کا نام 2 خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں آیت سے خدا کے کلام میں لکھا ہے جب موت کا وہ عہد، یہ کس عہد کی بات ہو رہی ہے؟ موسوی عہد کی، 10 احکام کی۔ اور جب موت کا وہ عہد جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے، پتھروں پر کیا کھودا گیا تھا؟ 10 احکام۔
खोदे गए थे, ऐसा जलाल वाला हुआ कि बनी इस्राइल मूसा के चेहरे पर उस जलाल के सबब से जो उसके चेहरे पर था गौर ना कर सके, हालांकि वो घटता जाता था। तो रूह का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा, क्योंकि जब मुजरम ठहराने वाला अहद जलाल वाला था तो रास्तबाजी का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा। आमीन। पुराने अहद को मौत का अहद कहा जा रहा है, मुजरम ठहराने वाला अहद कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि पुराना अहद तो पाक है। जी हाँ, वो पाक है, लेकिन वो लोग जिन्होंने मसीह को कबूल नहीं किया उनके बदन पाक नहीं है, इसलिए पुराना अहद उनको मुजरम ठहराता है और फिर उनकी सजा मौत है। जबकि नया अहद आपको बताता है, मेरे बेटे तूने मसीह को कबूल किया है तो मुफ्त में रास्तबाज है, और अब नया अहद तुझे मुजरम नहीं ठहरा रहा बल्कि रास्तबाज ठहरा रहा है। मैं फिर इस आयत को पढ़ने लगा हूं, 9वीं आयत को। क्योंकि जब मुजरम ठहराने वाला अहद जलाल वाला था तो रास्तबाजी का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा। आमीन, आमीन। सो मेरे अजीजों, आज आप इस बात को समझें कि आप पुराने अहद का हिस्सा नहीं, आप नए अहद का हिस्सा हैं। मसीह यीशु मसीह ने आपको नए अहद में दाखिल किया है अपने लहू के वसीला से। आमीन। पुरानी बातें जाती रही, देखो सब नई होगी, बस जो मसीह यीशु में है वो नई मखलूक है। आमीन। और अगर आपके ज़हन में ये सवाल आए, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अच्छा अब शरीयत नहीं है तो मैं जिंदगी कैसे बसर करूं। मेरे भाई मेरी बहन, शरीयत देने वाला आपके अंदर है, जो शरीयत से ज्यादा बेहतर बातें आपको बता सकता है। शरीयत में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पाकरू उनसे बेहतर बातें आपको बताता है। आमीन। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनको शरीयत क्लियर नहीं कर सकती, लेकिन पाकरू जो आपके अंदर है वो आपको गाइड करता है। आपको शरीयत की जरूरत नहीं बल्कि पाकरू की जरूरत है जो आपके अंदर है, जो आपका बेहतरीन उस्ताद है। आमीन। खुदा के कलाम में भी लिखा है शरीयत को कि शरीयत ने उस्ताद की तरह हमारी जो है वो रहनुमाई की है ईमान के आने तक। जब ईमान आ चुका तो उससे भी बड़ा टीचर यानी रूहुल कुद्स हमें दे दिया गया। आमीन, आमीन। पुराना उस्ताद जो था, जब आप सबक याद नहीं करते थे तो आपको मुजरम ठहराता था और आप कहते थे मुझसे सबक याद नहीं हो सकता, तो पुराना उस्ताद कहता था यू हैव टू डू, यू हैव टू डू, आपको करना होगा, और आपके बदन में वो कैपेसिटी नहीं थी कि आप पूरा सबक याद करके आए। आमीन। और नया टीचर आपको क्या कहता है, रूहुल कुद्स आपको क्या कहता है? वो कहता है कि आपका पेपर जो है वो हो चुका है, आप उसमें कामयाब कर दिए गए हैं, आप पास हो गए हैं। मसीह यीशु मसीह ने सलीबी मौत के वसीला से सारी शरीयत को पूरा कर दिया है और अब आप शरीयत के मातहत नहीं है, आप पास कर दिए गए हैं, आप ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं। आमीन, आमीन। इसलिए नया टीचर आपको कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर हूं, मैं तुम्हें गाइड करूंगा अच्छे कामों के लिए। आमीन। फजल के जो मातहत हैं उन्हें इसलिए खलक किया गया है। इफसियों 2 बाब उसकी आप 10वीं 9वीं 10वीं आयत पढ़ लें, आपको खलक किया गया है नेक कामों के लिए। आमीन, आमीन। लेकिन शरीयत आपके लिए जो है वो मशवरा नहीं है, पाक रूह आपका उस्ताद है। यू आर नॉट अंडर द लॉ, यू आर अंडर द ग्रेस। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।